بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم وتر کے 3 مسائل کا ذکر کریں گے، 3 مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 1، وتروں کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانے کے بعد دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ثبوت۔ نمبر 2، دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنے کا ثبوت۔ نمبر 2، دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنے کا ثبوت۔ اور نمبر 3، دعائے قنوت یا اس کی جگہ پر کوئی سی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ ان 3 باتوں کا آج ہم اپنی آج کی اس نشست میں انشاءاللہ جائزہ لیں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ نمبر 1، کہ وتروں کی تیسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھ لی جائے یا مسنون طریقے کے مطابق سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت جزء رفع الیدین صفحہ نمبر 28 پر یہ روایت موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، رسالہ نما کتاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے، عن ابی عثمان کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یرفع یدیہ فی القنوت۔ ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعائے قنوت کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، یرفع یدیہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ عن الاسود قال عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یرفع یدیہ اذا قنت فی الوتر۔ جناب اسود فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وتروں میں دعائے قنوت پڑھتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر روایات بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے دین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھا، پہلی بات تو بڑی اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ وتروں کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھانا اللہ اکبر، جیسے ہم نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور باندھ لیتے ہیں، اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ لیکن جیسے ہم دعا کرتے ہیں نماز سے باہر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اس طرح ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی بھی نماز میں ہاتھ اٹھا کر کسی صحیح مرفوع روایت میں اس کا ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو۔ نمبر 2، دعائے قنوت وتر سے پہلی پڑھی جائے گی۔ یہاں ایک بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، ایک ہے دعائے قنوت اور ایک ہے قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136 پہ روایت موجود ہے۔ حضرت HM سعید کمپنی کا عربی چھاپا۔ حضرت عاصم کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ یہ رکوع سے پہلے تھی یا بعد میں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے پڑھتے تھے یا بعد میں پڑھتے تھے؟ قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ قلت، عاصم کہتے ہیں میں نے کہا فإن فلانا اخبرنی عنک انک قلت بعد الرکوع،
عاصم کہتے ہیں میں نے عرض کی اے انس میں نے سنا ہے کہ فلاں شخص یوں کہتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ دعائے قنوت رکوع کے بعد ہے، تو فقال کاذبا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس نے جھوٹ بولا ہے، فقال کذبا، کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد تو ایک مہینہ قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ دعائے قنوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے ہی پڑھتے تھے، تو یہ بات بھی بڑی اچھی طرح واضح ہوگی۔ قنوت نازلہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئی ہو، آج کل تو ہمارے اوپر ہر وقت احوال ہی مصیبت والے ہیں، تو ان دنوں میں کسی بھی فرض نماز میں جس میں قراءت اونچی آواز سے کی جاتی ہے، جیسے مغرب، عشاء، فجر، نماز جمعہ وغیرہ، ان میں رکوع کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے بغیر ہاتھ اٹھائے امام دعا کرے، مقتدی آہستہ آواز سے آمین آمین کہتے رہیں، یہ قنوت نازلہ ہے۔ قنوت وتر پورا سال رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی۔ سنن نسائی میں حضرت عبیج بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح روایت موجود ہے کہ وَيَقْنُتُ قبل الرکوع، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ دیگر بھی بہت سی روایات الحمدللہ اس بات پر موجود ہیں۔ تو دو باتیں بڑی خوبصورت طریقے سے سمجھ میں آ گئی کہ دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا بھی الحمدللہ ثابت ہو گیا، اور عرض کر دیا پھر ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا۔ اور نمبر دو، دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی، دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی۔ اور کسی بھی صحیح صریح مرفوع روایت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی بھی نماز میں، وطر تو کیا کسی بھی نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ بات کو سمجھانا مقصود ہے، کسی سے الجھنا مقصود نہیں۔ تیسری اور آخری گزارش یہ ہے کہ دعائے قنوت اگر کسی کو یاد ہو تو وہ دعائے قنوت پڑھ لے، بہت بہتر، دعائے قنوت پڑھ لے۔ اور دوسری دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور دعائے قنوت کے اگر کسی کو آتی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ والی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی اجازت دی۔ اور اگر کسی کو یہ دونوں دعائیں نہیں آتی اور وہ کوئی اور دعا پڑھ لے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے ہونہار شاگرد ہیں، کہ کوئی سی بھی دعا پڑھ لی جائے تو وطر ہو جائیں گے۔ دعائے قنوت کے طور پر کوئی سی بھی منقول دعا پڑھ لی جائے، قرآن مجید میں جو دعائیں موجود ہیں، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دعائیں موجود ہیں، کوئی دعا پڑھ لی جائے تو سنیت ادا ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے وہ بزرگ احباب، ہمارے ضعیف العمر احباب، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عمر کا ایک حصہ گزر گیا، اب دعا یاد نہیں کر سکتے تو کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، مختصر دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو دعائے قنوت آتی ہے پھر بھی وہ کوئی اور دعا پڑھ دیتا ہے تو وطر ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو یاد ہے تو وہ دعائے قنوت ہی پڑھ لے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یا کسی کو اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت والی دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ یاد نہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو دعا یاد ہو منقول دعاؤں میں سے پڑھ لے تو انشاءاللہ وطر ہو جائیں گے۔ تو ہمارے تین مسائل الحمدللہ بڑے خوبصورت طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہو گئے کہ وطروں کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا، نمبر دو، دعائے قنوت رکوع سے پہلی پڑھی جائے گی اور ہاتھ باندھ لیے جائیں، دعا کی طرح ہاتھ نہ اٹھائے جائیں۔ نمبر تین، دعائے قنوت یا کوئی سی بھی منقول دعا پڑھنے سے انشاءاللہ وطروں میں دعا پڑھنے کا جو مسنون عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت طریقے کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق وطر پڑھنے کی اور ان باتوں کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔